اب آپ نے اندازہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کو کچھ ہو رہا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو رہا ہے. میسج میں دینا چاہتا ہوں اختتام پر بڑی غور سے، اور یہ بھی افواج پاکستان کا ہر جوان سنے اور یاد کرے میرے سبق کو، اور پاکستانی قوم کا ہر فرد سنے، اور ہر مدرسہ، ہر اسکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی کے نصاب میں یہ تعلیم جائے. اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث دے رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ کوئی نئی چیز نہیں، فرمایا قیامت تک، دجال کے آنے تک مختلف وقتوں میں میری امت میں ایسے ظالم، قاتل، دہشت گرد لوگ نکلتے رہیں گے. امت میں سے ایسے گروہ نکلتے رہیں گے. یہ نہیں کہ صرف سیدنا علی شیر خدا کے زمانے میں نکلے تھے خوارج، خلافت راشدہ کے دور میں، اور حضرت علی نے ان سے جنگیں کی تھیں اور ان کا قتل عام کیا تھا. اور آقا علیہ السلام نے 100 کے قریب احادیث میں، 100 کے قریب احادیث میں ایسے دہشت گردوں کا ذکر کیا تھا اور ان کو قتل کر کے ان کے خاتمہ کرنے کا حکم دیا تھا. فرمایا یہ نہیں کہ صرف اسی دور میں نکلیں گے، فرمایا نہیں، یہ میری امت اور میری تاریخ کے ہر دور میں ایسے جتھے گروہ نکلتے رہیں گے، بار بار نکلتے رہیں گے، مختلف صدیوں میں، مختلف زمانوں میں، حتیٰ کہ ان کا آخری جتھا، گروہ اور جماعت دجال کے وقت نکلے گا اور دجال کا ساتھی ہوگا. یہ وہ کنٹینیوٹی ہے. حضور السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا، اب میں افواج پاکستان کے ضرب عزم کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ ضرب عزم پورے پاکستان میں ہونا چاہیے اور ایمانداری سے ہونا چاہیے اور آنکھ مچولی کے بغیر ہونا چاہیے، کسی کی رعایت کے بغیر ہونا چاہیے، برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صحیح بخاری حدیث نمبر 6531 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1066. فرمایا ایسے لوگ جو انسانیت کو قتل کریں گے دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، وہ قرآن پڑھیں گے، آقا نے فرمایا وہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اور صحابہ کو فرمایا ان کے روزے تمہارے روزوں سے ممکن ہے زیادہ ہوں، نمازیں تمہاری نمازوں سے زیادہ ہوں، ان کی داڑیاں ہوں گی، حدیث پاک میں ہے داڑیاں ہوں گی ان کی، دینی عمل کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، مگر قتل عام کریں گے. فرمایا جہاں بھی ملے پکڑ کے انہیں قتل کر دو، ختم کر دو، اور ان کو قتل کرنے کا اجر تمہیں اندازہ نہیں کتنا ہے، قیامت کا دن معلوم ہوگا اللہ تمہیں کتنا اجر دے گا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، جو جانور کو بھی اذیت نہیں دینا چاہتے، انہوں نے فرمایا صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4094 فرمایا قال لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل ثمود. اگر میں ان لوگوں کو پالوں جب وہ نکلیں گے، جب بھی میری امت کی تاریخ میں نکلیں گے، انسانوں کو قتل کرنے والے، عورتوں کو ذبح کرنے والے، بچوں کو قتل کرنے والے، مسلموں غیر مسلموں کو، سویلینز کو قتل کرنے والے، خادین کا نام لیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حکومت اسلامی کا نام لیں، کچھ کہیں، مگر جو انسانوں کو قتل عام کریں، بے گناہوں کا خون بہائیں، فرمایا جب وہ لوگ نکلیں گے اگر ان کا زمانہ میں پالوں، میں اس وقت ہوا تو ان کو جڑ سے ختم کر دوں گا، اور اس طرح قتل عام کے ذریعے ان کا خاتمہ کر دوں گا جیسے اللہ نے قوم سمود کا خاتمہ کر دیا تھا. اور ایک حدیث پاک میں ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، اگر ان کا زمانہ میں پالوں. فوجیوں، افواج پاکستان کے جوانوں، آقا علیہ السلام کا فرمان سنو. حضور فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں میں ہوا جب یہ انسانوں کو قتل کرنے والے دہشت گرد نکلیں گے، اگر میں ہوا اور ان کا زمانہ میں نے پایا تو ان کو اس طرح ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، ایلیمینیٹ کر دوں گا، ٹرمینیٹ کر دوں گا، اور گھبراؤں گا نہیں، جیسے اللہ نے قوم عاد کو قتل کر کے ختم کر دیا تھا. اور آقا علیہ السلام نے یہ بات کلیئرلی کہی. پھر حدیث فرمایا سیکون فی امتی اختلاف وفرقۃ، زمانہ آئے گا میری امت میں اختلافات پیدا ہوں گے، درے بندیاں ہوں گے، فرقے ہوں گے، تفرقے ہوں گے، گروہ ہوں گے، جتھے بنیں گے، جماعتیں بنیں گی. اور فرقۃ قوم یحسنون القیل، ایسے لوگ نکلیں گے جو زبان سے اچھی بات کریں گے،
کہ ہمیں انصاف چاہیے، قرآن چاہیے، شریعت مصطفیٰ شریعت چاہیے، سنت چاہیے، ہم قرآن اور شریعت اور اسلام کی حکومت چاہتے ہیں، باتیں اچھی کریں گے، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، مگر ان کا عمل ظالمانہ قاتلانہ ہوگا، ہم شر الخلق والخلیقہ، فرمایا ساری مخلوق کے بدترین لوگ وہ ہوں گے۔ اور اے افواج پاک کے جوانوں اور اے پوری قوم، وَقَتَلُوهُ، مبارک ہو ان جوانوں کو، فوجیوں کو جو انہیں قتل کر کے ختم کر دیں گے، ان سے لڑیں گے، اور اس شہید کو بھی مبارک ہو جو ان ظالموں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا۔ اس شہید کو بھی مبارک ہو کہ وہ بڑا شہید ہوگا کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہوا، اور ان فوجیوں اور ان مارنے والوں کو بھی مبارک ہو جو دہشت گردوں کو ختم کر دیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، ان کی پہچان یہ ہوگی وہ قرآن کی دعوت دیں گے، کہیں گے ہم قرآن کا نظام چاہتے ہیں، سنت کا نظام چاہتے ہیں، شریعت کا نظام چاہتے ہیں، قرآن کی بات کریں گے، وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مگر ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ من قاتلہم کان اولا باللہ منہم، جو ان کو ایلیمینیٹ کرے گا، قتل کرے گا، ختم کرے گا، وہ اللہ کے قریب تر ہوگا، اللہ اسے اپنی قربت عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث میں نے آپ کو بیان کی، اور ذخیرہ ہے بڑا، یہ چیزیں قوم کو پڑھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں اور سیرت محمدی پر عمل اور اتباع کی بات کرنے والوں، کئی لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق اور محبت کی بات کثرت سے کرتے ہیں، مبارک ہو انہیں کہ عشق رسول ہی ایمان ہے، محبت رسول ہی ایمان ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق و محبت نہیں، اسے ایمان کی ہوا ہی نہیں لگی۔ اور مبارک ہو انہیں جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور سنت کی اتباع کی بات کرتے ہیں کہ حضور کی اتباع کرنے سے ہی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ دونوں سوچیں ایک ہو جائیں، دونوں کو بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خود تاجدار کائنات نے کہ میری امت میں مختلف زمانوں میں ایسے دڑے اور گروہ نکلتے رہیں گے، ابھرتے رہیں گے، انہیں ختم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، ان کو مٹا دینا، ختم کر دینا، اس پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کو مصطفی معاشرہ بنانا ہے، اسلامی معاشرہ بنانا ہے، قرآنی معاشرہ بنانا ہے اگر، تو پھر اسے پرامن کرنا ہوگا، لوگوں کی جان و مال کو حفاظت دینی ہوگی، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور دہشت گرد ایک بھی سرزمین پہ نہیں چھوڑنا ہوگا۔ اگر دہشت گردی بچ گئی اور دہشت گردوں کو بچانے کے لیے راستے نکالے گئے، سیاسی راستے، قانونی راستے، آئینی راستے، عدالتی راستے، چکر بازی کی گئی، دھوکہ بازی کی گئی، سیاست کی گئی دہشت گردوں کو بچانے کے لیے، تو پھر خدا کا عذاب ہوگا۔ قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح ہماری سوسائٹی تصور ہوگی، ہم اللہ اس کے رسول کے باغی ہوں گے۔ آج کی رات کا پیغام انسانیت سے محبت ہے، یہ محبت رسول ہے، عدم تشدد ہے، یہ محبت رسول ہے، سوسائٹی کو امن سے بہریاب کرنا ہے اور ایسا معاشرہ بدلنا ہے ہر شخص دوسرے سے محبت کرے، ہر شخص دوسرے کے دکھوں کا مداوع کرے، ہر شخص دوسرے انسان کا خیال کرے، جانور اور حیوان تک کا خیال کرے، ہر شخص دوسرے کے دکھوں کو لے لے، بانٹے، اپنے سکھ اس کو دے، اس معاشرے میں محبتوں کو عام کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، بھوکے بھوکے نہ رہیں، اس معاشرے سے کرپشن کو ختم کی جائے تاکہ مال و دولت سوسائٹی میں غریبوں تک، کروڑوں تک پہنچے، ہر غریب کا چولہا جلے، ہر ایک کو روزگار ملے۔ اور دہشت گردی کے ختم کرنے کے لیے صرف فوجی عدالتیں ہی کافی نہیں، یہ تو سزا ہے، دہشت گرد جب دہشت گردی کر لیتا ہے تو اس کی سزا ہے، لیکن سوال یہ ہے دہشت گردی کی نوبت کیوں آتی ہے؟ وہ انتہا پسندی سے شروع ہوتی ہے، ہمیں انتہا پسندی کو جڑ سے کاٹنا ہوگا۔ ابھی تک کوئی قدم انتہا پسندی کے خاتمے کی طرف نہیں اٹھایا گیا۔ انتہا پسندانہ سوچ کو ختم کرنا ہوگا، انتہا پسندانہ تبلیغ کو ختم کرنا ہوگا، فرقہ واریت اور تکفیری سوچ کو ختم کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کی سوچ کو ختم کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی سوچ کو ختم کرنا ہوگا۔ معاشرے کو پورا معاشرہ اسلام کا، امن کا، رحمت کا،
وفاداری کا، تحمل کا، بردباری کا، برداشت کا، ٹالرنس کا، ماڈریشن کا، توسط کا، اعتدال کا معاشرہ بنانا ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے تو پاکستان کے قیام کے مقصد کو ہم نے پورا کیا اور آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کا حق ادا کیا، آقا علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کیا۔ پاکستان عظیم ملک ہے، اسے دہشت گردی نے بدنام کر دیا، برباد کر دیا۔ اسے پھر اپنی عظمت کی طرف لوٹانے کے لیے ہر کوئی اپنا حق ادا کرے، پوری قوم اپنا فریضہ ادا کرے اور قوم محاسبہ کرے، کسی کو دہشت گردی کے موضوع پر سمجھوتا نہ کرنے دیا جائے، قوم نگران کرے، واچ ڈاگ بنے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے صدقے میلاد پاک کے اس ماہ کو، ربیع الاول کو، اور میلاد پاک کی اس مبارک رات کو پوری قوم، پورے عالم اسلام اور پوری انسانیت کے لیے باعث خیر کر دے اور پاکستان سے ہر شر کو ختم کر دے۔ تحریک منہاج القرآن تو ہر کاوش کرتی ہے، اور عوامی تحریک منہاج القرآن نے اسی ملک میں امن کے لیے، محبت کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے، تاکہ اللہ اس کے رسول راضی ہوں، گوشہ درود کا نظام وضع کیا ہے۔ اور گوشہ درود کے نظام میں صرف یہ جو درود پاک 24 گھنٹے پڑھا جاتا ہے، یہ وہ گوشہ درود ہے جس پر نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان کی حکومت نے اور پولیس نے گوشہ درود پر بھی گولیاں چلائی تھیں، گوشہ درود پر بھی گولیاں چلائی تھی۔ ساری دنیا نے دیکھا ٹی وی چینل۔ اس گوشہ درود میں اب تک 4 ارب اب تک جو درود پاک پڑھا گیا، بلکہ وہ سنیے، وہ ہے 91 ارب۔ 4 ارب صرف دسمبر کے مہینے کا درود ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اب تک گوشہ درود جو تحریک منہاج القرآن نے قائم کیا، اس میں اور اس کے نظام کے تحت جو درود پاک پڑھا گیا، اور گنبد خضرا میں درود پاک کا جو تحفہ پیش کیا گیا، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں غلاموں نے یہ تحفہ درود و سلام پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل کرتے ہوئے، وہ اب تک تحریک منہاج القرآن کے گوشہ درود کے ذریعے اس کا عدد 91 ارب اور 50 کروڑ 68 لاکھ 55,657 ہو چکا ہے، یعنی 91 ارب سے زائد بار 1 کھرب ہونے والا ہے عدد، قریب 1 کھرب جو تحریک منہاج القرآن کے ذریعے لوگوں کو درود و سلام پر لگایا گیا ہے، کہ وقت ضائع کرنے کی بجائے، لغویات بکنے کی بجائے روزے کے ساتھ آتے ہیں لوگ، 10 دنوں کا وفد آتا ہے، ہر روز سحری افطاری ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، پھر 10 دنوں کا وفد آتا ہے اگلے 10 دنوں کے لیے، پھر اگلے 10 دنوں کے لیے وفد آتا ہے، اور ساری افطاری کے ساتھ ہر شخص روزے کے ساتھ بیٹھتا ہے، 24 گھنٹے درود پاک اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اس گوشہ درود کے نظام کے تحت اب تک 91 ارب بار درود پاک پڑھا گیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا گیا۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اور کرم ہے آقا علیہ السلام کا اور حضور کے نالے پاک کا صدقہ کہ تحریک منہاج القرآن کو اس دور میں یہ توفیق نصیب ہوئی، اور یہ نعمت بھی پاکستان کی سرزمین پر ہے۔ اور صرف یہ مہینہ جو دسمبر کا گزرا، اس دسمبر کے مہینے میں تقریباً 4.5 ارب مرتبہ درود پاک پڑھا گیا، ایک مہینے میں 4 ارب 44 کروڑ 72 لاکھ 71,720، 4.5 ارب کے قریب صرف ایک دسمبر کے مہینے میں درود پاک پڑھا گیا۔ کاش قوم پریشانیوں سے نجات پائے اور وہ تعلیم کی طرف توجہ دے، روحانی تربیت کی طرف توجہ دے، خیر کی طرف توجہ دے، عمل صالح کی طرف توجہ دے، اور معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بنے جو اللہ اور اللہ کا رسول مسلمانوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس میلاد پاک کی رات کو منایا ہے، آقا علیہ السلام اس رات آئے، یہ رات کائنات کی ساری راتوں سے افضل ہو گئی، چونکہ اس رات اللہ نے اپنی رحمت دنیا کو عطا کر دی۔ آج میلاد کی رات اللہ نے اپنی رحمت کا پیکر عطا کر دیا، اپنی شفقت و محبت کا پیکر عطا کر دیا، اپنی رحمت حضور کے میلاد کے صدقے کائنات میں بانٹ دی، بخشش بانٹ دی، رافت بانٹ دی، کرم بانٹ دیا، جود و سخا بانٹ دی، بخشش و مغفرت بانٹ دی۔ امت کو چاہیے کہ اس رات کو منائیں، اس مہینے کو منائیں، سارا سال حضور کی محبت کے ساتھ پھر حضور کی سیرت کو منائیں،
اور پورے معاشرے کو سیرت محمدی اور اسوہ محمدی کا عکاس بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب احباب کی کاوشوں کو پھر قبول کرے۔ تحریک منہاج القرآن عوامی تحریک کے تمام مردوں کو اور ویمن لیگ کی تمام خواتین کو، بہنوں اور بیٹیوں کو، اور یوتھ لیگ اور MSN کے سب جوانوں کو، اور علماء کونسل کے علماء کو اور مشائخ کو، اور تمام پلیٹ فارمز کو، ویلفیئر سوسائٹی کے لوگوں کو، مرکز سے لے کر تنظیمات کو، اور نان مسلم ہمارے بردرز آئے ہوئے ہیں، آج میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑا پیارا کلام، نعتیہ کلام پڑھا۔ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لیڈر آئے ہیں، سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لیڈر آئے ہیں، کرسچنز لیڈرز آئے ہیں۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو سارے مذاہب کو جگہ فراہم کرتا ہے، انسانیت کی یکجہتی کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ انسانیت کی وحدت کا نمونہ پیش کرنے والا واحد پلیٹ فارم ہے پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن۔ جیسے انہوں نے بیان بھی کیا، جیسے آقا نے مسجد نبوی میں ٹھہرا لیا تھا کرسچن ڈیلیگیٹ کو، اور ان کو اپنے مذہب کے مطابق کیا